بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 10 بہن بھائیوں میں سب سے چھوٹا تھا۔ سارا دن سڑکوں پر بیٹھ کر جوتے پالش کرتا تھا اور ایک بڑی گاڑی والے صاحب روزانہ مجھ سے جوتا صاف کرواتے۔ اور ایک دن مجھے سبز نوٹ پکڑایا تو میں نے کہا صاحب اس کی مجھے کتابیں خرید دو، اور اس نے کتابیں بھی خریدی اور اسکول میں داخل بھی کروا دیا، اور میں دل لگا کر محنت کرنے لگا اور میں 10ویں جماعت کا امتحان دے چکا تھا۔ ایک دن جوتے پالش کر رہا تھا کہ وہی صاحب بڑی گاڑی سے اترے اور میرے گلے میں پھولوں کے ہار ڈالنے لگے اور لوگ جمع ہو چکے تھے۔ پتہ چلا کہ میں نے تو ایک نظر اماں پر ڈالی تو میرا کلیجہ منہ کو آیا تھا، اور میری ماں کی عمر محض 40 سال تھی، مگر بچے پیدا کر کے ان کا جسم بے ڈھال ہو چکا تھا۔ نئی قسم کی بیماریاں ان کو ہو گئی تھی، اور جس کی وجہ سے ہر وقت وہ بستر پر ہی لیٹی رہتی تھی۔ میں نے خاموشی سے اپنا سامان اٹھایا تھا اور ایک نظر باقی بہن بھائیوں پر ڈالی تھی اور چپ چاپ گھر سے نکل گیا تھا۔ مجھے تعلیم حاصل کرنے کا بہت شوق تھا، مگر غربت نے مجھے اس چیز کی اجازت نہیں دی تھی کہ میں سیدھا مین روڈ کی طرف بڑھا تھا، اور بعض اوقات دل خون کے آنسو روتا تھا۔ کئی بار میرے دل میں خواہش پیدا ہوتی تھی کہ میں اماں سے بات کروں اور آپ مجھے اسکول ڈال دیں۔ میں تعلیم حاصل کرنا چاہتا ہوں، مگر مجھے معلوم تھا میرے لیے بہت مشکل ہو جائے گی، اور ابا بھی ناراض ہوں گے اور اماں بھی بات نہیں کریں گی۔ اس لیے میں نے اپنے لبوں کو سی لیا تھا اور بے وجہ اپنے ماں باپ کو تنگ نہیں کرنا چاہتا تھا، اور وہ پہلے ہی بہت پریشان تھے اور ان کی پریشانی مجھ سے دیکھی نہیں جاتی تھی۔ اور مین روڈ پار کر کے میں فٹ پاتھ پر بیٹھ گیا اور اب انتظار کرنے لگا تھا کہ کوئی آئے تو اس کے جوتے پالش کر سکوں اور اس کے بدلے اجرت حاصل کر کے اپنا گھر کا گزارا کر سکوں۔ میرے علاوہ بھی اور بھائی تھے، مگر کسی کو بھی گھر کی پرواہ نہیں تھی۔ سب کما رہے تھے اور اپنی جیب بھر رہے تھے۔ صرف ایک واحد میں تھا جو اپنی کمائی سیدھا جا کر اپنی ماں کی ہتھیلی پر رکھتا تھا۔ اس کی بدولت وہ اپنی دوائی منگواتے تھے اور گھر کا تھوڑا بہت راشن، ورنہ کسی اور بھائی نے اس طرف دیکھنا گوارا ہی نہیں کیا تھا۔ میری 3 بہنیں تھے اور تینوں کو رخصت بھی کرنا تھا۔ میں بہت چھوٹا تھا، مگر اس کے باوجود میرے دماغ میں مختلف قسم کی باتیں چلتی رہتی تھے، اور ابھی چند ہی لمحے گزرے تھے کہ جب ایک چمچماتی ہوئی گاڑی میرے سامنے آ کر رکی تھی، اور میں نے امید بھری نظروں سے گاڑی کی طرف دیکھا تھا۔ کاش کوئی باہر آئے اور مجھ سے جوتے پالش کروا لے۔ شاید قبولیت کی گھڑی تھی۔ گاڑی کا دروازہ کھلا تھا اور ایک آدمی عجلت بھرے انداز میں باہر آیا تھا اور جوتا میرے سامنے رکھتے ہوئے بولا، جلدی سے پالش کر دو، مجھے دیر ہو رہی ہے۔ اس کی بات سن کر میں نے فوراً اپنے ہاتھ میں جوتا اٹھا لیا تھا اور اچھی طرح اس کو چمکانے لگا تھا تاکہ یہ آدمی دوبارہ ضرور آئے۔ دونوں جوتے پالش کر کے میں نے اس کے سامنے رکھے تو وہ 100 روپے نکال کر میری طرف بڑھا چکا تھا، اور میں نے فوراً ہی پیسے واپس کرنے چاہے تھے، مگر وہ اشارے سے منع کر کے دوبارہ گاڑی میں بیٹھ گیا تھا۔ خدا کا احسان تھا یا میری دعا، اللہ تعالی نے پہلی ہی کمائی آج زیادہ رکھی تھی، اور میں مسلسل رب العالمین سے دعا کیے جا رہا تھا کہ آج کچھ زیادہ پیسے آ جائیں تو میں بھی اپنے لیے کچھ خرید لوں گا، مگر ایسا کہاں ممکن تھا۔ وقت گزرتا جا رہا تھا، لیکن آج گاہک کوئی نہیں آیا تھا۔ شام 5 بجے کے وقت ایک آدمی 2 بچوں کی چپل لے کر آیا تھا اور میری طرف بڑھاتے ہوئے بولا، ٹانکا لگاتے ہو؟ میں نے سر کو نفی میں ہلایا تو وہ یکدم غصے سے بولا، تو پھر یہ اپنا سامان لے کر کیوں بیٹھے ہو؟ بے وجہ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہو۔ ابھی تمہارا سامان ہٹواتا ہوں۔ اس آدمی کی بات سن کر مجھے سانپ سونگھ گیا تھا، اور میں اس آدمی کو دیکھتے ہوئے بولا، نہیں بھائی، میں نے ٹانکے کا سامان رکھا ہی نہیں ہے، میں لوگوں کا جوتا پالش کرتا ہوں، میرا شروع سے یہی کام ہے۔ میری گھبراہٹ کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس نے اچانک ہی میرا سامان اٹھایا تھا اور زور سے زمین پر پھینک دیا تھا، اور میری دونوں پالش کھل کر ایک طرف کو گری تھی اور برش بھی دور جا گرے تھے۔ اور ابھی میں کچھ سمجھتا اس سے پہلے ہی وہ میرے چہرے پر تھپڑ مارتے ہوئے بولا، آئندہ کے بعد کسی کو گمراہ کیا تو اس سے بھی برا حال کروں گا، سمجھ آئی؟
یہ کہتے ہی وہ آدمی آگے چلا گیا تھا، اور جبکہ میں نے آنکھوں میں آئی ہوئی نمی کو صاف کیا تھا اور جلدی سے سامان سمیٹنے لگا تھا، میرے دل و دماغ بالکل کام نہیں کر رہا تھا۔ یہ دنیا کتنی ظالم ہے، اور یہاں پر کوئی غریب عوام سکون سے رہ ہی نہیں سکتی۔ میں نے جلدی جلدی سامان سمیٹ لیا تھا، اور چھٹی کا وقت بھی ہو رہا تھا، اس لیے میں نے گھر کی راہ لی تھی۔ مگر جیسے ہی میں گھر میں داخل ہوا، سامنے کے منظر نے میری روح خوش کر دی تھی۔ میری اماں کی طبیعت خراب ہو رہی تھی، اور ان کو سانس بھی بہت مشکل سے آ رہا تھا۔ میں فوراً ان کے پاس گیا تو وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولی، قاسم، مجھے بہت درد ہو رہا ہے، میں کیا کروں؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا، اور میں ان کو سہارا دیتے ہوئے بولا، اماں ہم ہسپتال چلتے ہیں، تم ٹھیک ہو جاؤ گی، اور میں بڑے بھائی کو بلا کر لاتا ہوں۔ جبکہ اماں اشاروں سے منع کرنے لگے تھے، مگر میں نہیں روکا تھا، اور میں فوراً کمرے میں آیا تو وہ موبائل استعمال کر رہے تھے، اور میں ان کو دیکھتے ہوئے بولا، بھائی، اماں کی طبیعت بہت خراب ہو رہی ہے، انہیں ران میں بہت درد ہو رہا ہے۔ اور جبکہ وہ میری طرف دیکھتے ہوئے بولے، ارے ہمدرد انسان، زیادہ ہی لگ رہی ہے تو خود لے جاؤ، میرے پاس کیوں آئے ہو؟ اور جبکہ میں ان کو دیکھتے ہوئے بولا تھا، آپ کے پاس گاڑی ہے، اماں کو بائک پر لے چلتے ہیں۔ کیا ہو گیا بھائی؟ ہماری ماں مر جائے گی۔ ان کو رسپانس نہ دیتا دیکھ کر میں تڑپ کر بولا تھا، جبکہ وہ ہاتھ چلاتے ہوئے بولا، میرا دماغ چاٹنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کی طبیعت تو ہر آئے دن خراب رہتی ہے، اور بے وجہ اتنا وزن بڑھا لیا ہے، اور خود کی فکر نہیں، اور الزام ہم پر لگاتے ہیں۔ یہ کہتے ہی وہ کروٹ بدل چکا تھا، جبکہ میں تڑپ کر باہر آیا تھا، اور اماں کی حالت بہت خراب ہو رہی تھی، میری جان حلق میں اٹک چکی تھی۔ ایک نظر اماں پر ڈال کر میں گھر سے باہر کی طرف بڑھا تھا۔ خدا کا شکر تھا کہ ساتھ والے خورشید بھائی کا رشکہ کھڑا ہوا تھا۔ میں نے فوراً ان سے بات کی تھی، اور اماں کو اندر لینے آ گیا تھا، جبکہ اماں اب ہاتھ پاؤں چھوڑ چکے تھے۔ بہنیں بھی اب پاس آ کر ان کو ہلا رہی تھی، لیکن انہیں ہوش آ ہی نہیں رہا تھا، اور میں نے بہت مشکل سے اماں کو جھنجھوڑا تھا، جس کی وجہ سے انہیں نے مندی مندی آنکھیں کھولی تھی۔ میرا بھائی اندر ہی لیٹا ہوا تھا، اور لیکن اس کو کوئی فکر ہی نہیں تھی، اور اس کو صرف اپنے آپ سے سروکار تھا۔ دونوں بہنیں اور میں نے مل کر اماں کو بہت مشکل سے کھڑا کیا تھا، اور انہیں باہر کی طرف لے کر بڑھا تھا، اور ان سے بالکل چلا نہیں جا رہا تھا، اور آدھے راستے میں وہ بری طرح گر بھی گئی تھی، مگر میں ہمت نہیں ہارا تھا، زبردستی ہی صحیح انہیں باہر لے آیا تھا، اور رشکے میں ڈال کر سیدھا قریبی ہسپتال کی طرف بڑھا تھا۔ دل خون کے آنسو رو رہا تھا، مجھے اپنی ماں سے زیادہ اور کوئی عزیز نہیں تھا۔ مختصر مسافت کے بعد گاڑی ایک جھٹکے سے رکی تھی، فوراً ہی اماں کے لیے سٹریچر آ گیا تھا، اور میں نے انہیں سٹریچر پر ڈالا تھا، اور سیدھا اندر ایمرجنسی وارڈ کی طرف لے کر بھاگا تھا۔ آنکھوں سے بھل بھل آنسو بہ رہے تھے۔ ڈاکٹر نے انہیں فوراً ایڈمٹ کر لیا تھا۔ میں کوریڈور میں کھڑا پریشانی کے عالم میں ٹہل رہا تھا کہ جب سامنے سے مجھے ابا آتے ہوئے نظر آئے تھے۔ میں نے بے اختیار سکون کا سانس خارج کیا تھا، کیونکہ مجھے اب پیسوں کی فکر ستانے لگی تھی۔ ابا میرے پاس قریب آئے اور مجھے دیکھتے ہوئے بولے، کیا ہوا قاسم، تمہاری ماں کہاں پر ہے؟ ان کا فکر مند لہجہ سن کر مجھے سکون ملا تھا، اور میں ایمرجنسی وارڈ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا، ابا ان کی حالت بہت خراب ہو رہی ہے، اور بڑے بھائی کو میں نے کہا کہ انہیں ہسپتال لے چلتے ہیں، مگر انہیں اپنے آپ سے ہی فرصت نہیں۔ خدا نہ خواستہ اگر ذرا بھی دیر ہو جاتی تو ہم اپنی ماں کھو بیٹھتے۔ گھر جا کر ان کا دماغ ضرور درست کریں، اگر اس گھر کی چھت چاہیے تو ماں کی فکر کرنی پڑے گی۔ میری بات سن کر انہوں نے میرے کندھے کو تھپ تھپایا تھا، اور مجھے ٹھنڈا رہنے کی تلقین کی تھی، جبکہ میرا غصے سے دماغ پھٹنے کے قریب آ گیا تھا۔ چند لمحوں بعد ڈاکٹر صاحب باہر آ گئے تھے، اور آتے ساتھ ہی انہوں نے بابا کو جھڑک دیا تھا، اور یہ آپ نے پیشنٹ کا کیا حال کر دیا ہے، وہ اپنے پاؤں پر ٹھیک طرح سے کھڑے نہیں ہو سکتے۔ اگر اللہ تعالیٰ آپ کو اولاد عطا کر رہا تھا تو آپ احتیاط کرتے، اور آپ ان کا ابارشن کروا دیتے، لیکن آپ نے اتنی اولاد ان سے پیدا کروائی ہے، اور اب ان کا حال زندہ رہنے کے قابل ہی نہیں رہا۔ کتنے بچے ہیں آپ کے؟ جبکہ بابا سر جھٹکا کر بولے، میرے 10 بچے ہیں، اور یہ سب سے چھوٹا والا ہے۔ میری طرف ایک نظر ڈال کر انہوں نے افسوس سے سر جھٹکا تھا، اور ابا کو دیکھتے ہوئے بولے، بہتر ہوگا کہ ان کی خوراک
اور ان کو ہر ذہنی اذیت سے دور رکھا جائے، ورنہ آپ اپنی بیوی کو کھو دیں گے۔ اور یہ کہتے ہی وہ وہاں سے چلے گئے تھے، جبکہ ابا وہیں بینچ پر سر تھام کر بیٹھ چکے تھے اور ان کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اور میرا دل بھی ابا سے خراب ہو رہا تھا، لیکن اس کے باوجود ان کو پریشان دیکھ کر میں فوراً ان کی طرف گیا تھا اور ان کو سہارا دیا تھا، جبکہ وہ سر نفی میں ہلاتے ہوئے بولے، ڈاکٹر ٹھیک بول رہا تھا کہ تیری دادی بھی مجھے سمجھاتی تھی، اتنے بچے نہ لو، مگر مجھے ہی بے وجہ کی ضد تھی کہ میں ہر بچہ دنیا میں ضرور لاؤں گا۔ اور اب انجام دیکھو، میری اپنی بیوی میرے قابل نہیں رہی، اور جن اولادوں کو میں نے پیدا کیا وہ میری بیوی کی قدر تک نہیں کر رہے، اور ان کا لہجہ ٹوٹا ہوا تھا۔ اور جبکہ میں نے بھی غصے سے سر جھٹکا تھا، اور امی کی چھٹی رات 10 بجے کے قریب ہوئی تھی، اور انہیں ویل چیئر پر لے کر ہم باہر آئے تھے، اور وہ مجھے مسلسل سر پر ہاتھ پھیر کر دعائیں دیے جا رہی تھی، میرا بچہ افسر بنے گا، اور مجھے یقین ہے میرا بچہ بہت آگے جائے گا، اور اس نے آج جس طرح میری جان بچائی ہے وہ کامیاب ضرور ہوگا۔ وہ جھولی اٹھا اٹھا کر روتے ہوئے مجھے دعائیں دے رہے تھے، اور جبکہ بس میں ان کو دیکھتا جا رہا تھا۔ میری ماں میرا کل سرمایہ تھے، اور آج انہیں کچھ ہو جاتا تو میں جیتے جی مر جاتا، اور میرا ان کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا۔ پوری رات میں ان کے سرہانے پر ہی بیٹھا رہا تھا، بہنیں بھی ان کی خدمت کر رہی تھی، لیکن میں ان کے سر کے پاس سے نہیں ہٹا تھا، کہیں میری ماں کی طبیعت دوبارہ خراب نہ ہو جائے۔ اور ابا نے گھر آ کر تمام بھائیوں کو خوب لتاڑا تھا، اور شرم سے ڈوب مرو، اگر یہ عورت نہ ہوتی تو تم سب کبھی بھی دنیا میں نہیں آتے۔ اور جب کہ وہ سب شرمسار ہو کر سر جھکا چکے تھے، خاص کر بڑے بھائی، ان کو دیکھ کر سوائے مجھے غصے کے اور کچھ نہیں آ رہا تھا۔ اور اگلی صبح کا سورج پوری آب و تاب سے روشن ہوا تھا، اور اماں کو چھوڑ کر کام پر جانے کا میرا بالکل دل نہیں چاہ رہا تھا، مگر جب بہنوں نے مجھے مطمئن کر دیا تم جاؤ، ہم ان کا خیال رکھیں گے، تب کہیں مجھے راحت ملی تھی۔ اور اماں سے اجازت لے کر میں اپنا سامان لیے دوبارہ فٹ پاتھ کی جانب بڑھ گیا تھا، اور کل کی طرح آج بھی وہی گاڑی کچھ دیر بعد آ کر میرے سامنے رکے تھے، اور وہی آدمی کافی تیزی میں باہر نکلا تھا اور میری طرف جوتا بڑھاتے ہوئے بولا، میری جلدی سے کل کی طرح اچھی پالش کر دو، مجھے دیر ہو رہی ہے۔ اور ان کی بات سن کر میں نے جلدی جلدی جوتے پالش کیے اور ہاتھ اٹھا لیے تھے، اور تیزی سے ان کو چمکانے لگا تھا۔ تھوڑی دیر بعد جب میں نے ان کے سامنے جوتے رکھے تو انہوں نے 100 کے 2 نوٹ میری طرف بڑھائے تھے، اور میرے سر میں ہاتھ پھیرتے ہوئے جلدی سے گاڑی میں بیٹھ کر نکل گئے تھے، اور میں نے بے اختیار آسمان کی طرف دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کیا تھا، اور وہیں بیٹھ کر اب مزید گاہک کا انتظار کرنے لگا تھا، لیکن وقت طویل ہو رہا تھا اور کوئی نہیں آ رہا تھا۔ میری ماں کی طبیعت خراب تھی، اور میں ان کے لیے اچھی خوراک لینا چاہتا تھا، اس لیے میں نے سامان ہاتھ میں اٹھا لیا تھا، اور اب گلی گلی میں چکر کاٹنے لگا تھا، بلند آواز میں پالش والے کی آواز لگا رہا تھا، اور آنکھوں میں آنسو آ رہے تھے، دل کٹ رہا تھا، مگر میں بے بس تھا، مجھے روزی روٹی کمانی تھی، اور خدا کا احسان تھا کہ آج مجھے 500 روپے تک کام مل گیا تھا، اور جس کی بدولت میں نے واپسی پر اماں کے لیے جوس تھوڑے پھل لے لیے تھے۔ اور میں گھر میں داخل ہوا تو ابا کی بہن آئی ہوئی تھی، اور مجھے دیکھتے ہوئے وہ شروع ہو گئی، ارے اسے کیوں جوتے کے کام پر لگایا ہوا ہے، کسی فیکٹری میں لگا دو، وہاں پر لوڈنگ کا کام کر لے گا۔ اور تمہیں معلوم ہے رخشندہ، میرے دیور کا بیٹا سلیم، وہ بھی یہی کام کرتا ہے، اور اچھا مہینے کا کما رہا ہے۔ جبکہ میری اماں سر نفی میں ہلاتے ہوئے بولی، نہیں باجی، میرا بچہ یہی سامان لے کر باہر جاتا ہے، اور تو میری جان سولی پر اٹکی رہتی ہے، اور میں نہیں چاہتی کہ میری اولاد فیکٹری کے دھکے کھائے۔ کچھ عرصہ تک اس سے یہی کام کرواؤں گی، جیسے میرا لاڈلا قد نکالے گا یہ اپنے ابا کے ساتھ کارخانے چلا جائے گا، اور میں اسے کسی بھی ایسے کام میں نہیں ڈالنا چاہتی جس میں میرا بچہ تھکے۔ اماں کی بات سن کر میں مسکرایا تھا۔ پھل اور جوس میں نے سیدھا جا کر کچن میں رکھ دیے تھے، کیونکہ کسی سے بھی بھیت نہیں تھی کہ اماں کی لائی ہوئی چیز کھا جائے۔ اور پھپھو کافی دیر تک بیٹھی رہی تھی، اور پھر اماں کو اپنی صحت کا خیال رکھنے کی تلقین کر کے چلی گئی تھی، اور ان کو جاتے ہی میں پھل فروٹ لے آیا تھا اور اماں کو کاٹ کر دینے لگا تھا، اور مجھے دیکھتے ہی وہ غصے سے بولی، تم اپنے لیے کچھ لے آتے، یہ سب کیوں لائے ہو؟ جبکہ اس بار میں ڈپٹ کر بولا تھا، بس چپ ہو جاؤ اور اسے کھائیں، آپ کو اپنی فکر ہے ہی نہیں،
جبکہ وہ مسکراتے ہوئے پھل کھانے لگی تھی اور میرا دل سکون سے بھرنا شروع ہو گیا تھا۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا اور اب ہر روز میں اپنی کمائی سے کچھ نہ کچھ بچا کر اماں کے لیے لے آتا تھا۔ آج معمول کا ہی دن تھا۔ میں فٹ پاتھ پر ہی بیٹھا ہوا تھا اور جب اچانک اس آدمی کی گاڑی میرے سامنے آ کر رک گئی تھی اور وہ گاڑی سے باہر آیا تھا اور جوتے سامنے رکھے تو میں نے معمول کے مطابق جلدی سے ہاتھ اٹھا لیے تھے اور فوراً انہیں پالش کرنے لگا تھا۔ پالش کر کے میں نے انہیں جوتے تھمائے اور تو انہوں نے سبز نوٹ میری طرف کافی سارے بڑھائے تھے اور مجھے دیکھتے ہوئے بولے، اپنا خیال رکھنا اور اپنے لیے کپڑے وغیرہ لے لینا۔ جبکہ میں ان کا ہاتھ تھام کر بولا تھا، انکل اگر آپ مجھے ان پیسوں کی کتابیں خرید دیں جو آپ کو لگے کہ میں پڑھ سکتا ہوں تو آپ کی بہت مہربانی ہوگی۔ میرے سوال پر اچانک ہی وہ میرے برابر میں بیٹھ گئے تھے اور مجھے دیکھتے ہوئے بولے، سکول نہیں جاتے تم؟ میں نے سر کو نفی میں ہلایا تو وہ اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے تھے اور مجھے دیکھتے ہوئے بولے، اچھا آؤ میں تمہارے کسی سکول میں ہی داخلہ کروا دیتا ہوں اور پھر تم آرام سے اپنی تعلیم بھی حاصل کرتے رہنا اور اپنا یہ کام بھی کر لینا۔ میں تھوڑی پریشان ہوا تھا مگر پھر خاموشی سے بیٹھ گیا تھا اور انہوں نے پاس ہی سکول میں میرا ایڈمیشن کروا دیا تھا اور میری آنکھوں کے سامنے انہوں نے پورے سال کی فیس دی تھی اور اپنا نمبر بھی ان کو دیتے ہوئے بولے، آپ اس بچے کو بالکل پریشان نہیں کریں گے، آپ کو باقاعدگی سے سال بھر کی فیس دوبارہ دے دی جائے گی۔ جبکہ اسکول والوں کو بھلا کیا اعتراض ہو سکتا تھا اور انہوں نے فوراً ہی حامی پر لی تھی اور اب معمول کے مطابق میں صبح اسکول جاتا تھا اور چھٹی کے بعد پالش لے کر فٹ پاتھ پر بیٹھ جاتا تھا اور بعض بچے میرا مذاق اڑاتے تھے، ارے یہ تو فٹ پاتھ پر بیٹھ کر پالش کرتا ہے، ہمارے بھی کر دو، مگر میں کسی کی نہیں سنتا تھا۔ مجھے اپنی تعلیم مکمل کرنے تھے اور میں زیادہ نہیں مگر میٹرک ضرور کرنا چاہتا تھا۔ میں نے سن رکھا تھا کہ جو لوگ تعلیم یافتہ ہوتے ہیں انہیں نوکری بھی اچھی مل جاتی ہے اور وہ معاشرے کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر بھی چلتے ہیں۔ ایڈمیشن کے بعد گھر میں کافی واویلا مچایا گیا تھا۔ ابا کی بہنیں، چچا سب نے مجھے ڈانٹا تھا کہ کسی بھی راہ چلتے کے ساتھ تم گاڑی میں بیٹھ گئے اور اس نے تمہارا ایڈمیشن کروا دیا، یہ بھلا کون سا مذاق ہے؟ مگر میں نے کسی کی بات کا جواب نہیں دیا اور اماں بھی خفا ہوئی تھے، یہ طریقہ اچھا نہیں ہوتا۔ یہ خیرات ہوئی مگر میں پھر بھی چپ رہا تھا اور مجھے تعلیم چاہیے تھی اور میں کسی بھی قیمت پر تعلیم حاصل کرنا چاہتا تھا۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا اور میں 9ویں جماعت میں آ چکا تھا اور اب میرا ارادہ کسی اچھی جگہ پر کام کرنے کا تھا۔ مگر فی الحال 9ویں کے امتحان ہونے والے تھے، بورڈ کا مسئلہ تھا، میری جان حلق میں اٹکی ہوئی تھی اور میں ہر روز فٹ پاتھ پر بیٹھ کر بھی اپنی پڑھائی کرتا رہتا تھا اور اللہ سے دعا کرتا تھا کہ اے میرے مالک، مجھے بورڈ میں پاس کروا دینا، میں میٹرک کرنا چاہتا ہوں اور مجھے مایوس مت کرنا۔ جبکہ میری دعائیں تھیں، یا اللہ تعالیٰ کی مدد، 9ویں کے امتحانات کا رزلٹ میرا بہت اچھا آیا تھا اور میں نے اپنے پورے اسکول میں ٹاپ کیا تھا، تمام بچوں سے اول آیا تھا۔ اسکول کے انتظامیہ نے مجھے خوب سراہا تھا اور میں نے دل سے دعا کی تھی وہ آدمی ایک بار مجھ سے دوبارہ مل لے جس کی بدولت آج میں اتنی عزت پا رہا ہوں۔ اور اس آدمی نے ایڈمیشن کے بعد دوبارہ اس روڈ کا رخ کیا ہی نہیں تھا اور وہ کون تھا، کہاں سے آیا تھا، میں نہیں جانتا تھا۔ کئی بار میں نے پرنسپل سر سے بات کرنے کی ہمت کی مگر مجھ میں اتنا کانفیڈنس ابھی پیدا نہیں ہوا تھا اور میں براہ راست جا کر ان سے اپنے ڈونر کا پوچھ لیتا۔ وقت اور تیزی سے گزر رہا تھا، اب 10ویں کے امتحانات قریب تھے اور اماں کی حالت مزید خراب رہنے لگی تھی۔ 4 بھائیوں کی شادی ہو گئی تھی، فیملی بڑھ چکی تھی، مگر خدا کا شکر تھا کہ وہ لوگ اپنی بیویوں کا اور اپنا خرچہ خود برداشت کرتے تھے، اس لیے ہمیں کسی بھی قسم کی پریشانی نہیں ہوئی تھی اور بہنوں کی بھی شادی ہو گئی تھے۔ صرف میں اور ایک بھائی اور رہتا تھا اور اس کا زیادہ تر رجحان ابا کے ساتھ ہی تھا اور میں اماں کے ساتھ لگا رہتا تھا۔ آج معمول کا ہی دن تھا اور پہلا پرچہ میں دے چکا تھا اور اب آگے کے پرچے دینے باقی تھے۔ آج میں نے اماں کے پاؤں کی خوب مالش کی تھی اور ان کے پاؤں جو سوج چکے تھے اور اب ان کی سوجن کم ہونے لگی تھی اور انہوں نے بہت محبت سے میرے سر میں ہاتھ پھیرا تھا اور مجھے دیکھتے ہوئے بولی تھی، تجھے پتہ ہے جب تو پیدا ہونے والا تھا گھر میں خوب ہنگامہ ہوا تھا اور یہ عورت نہیں بلکہ کوئی مشین ہے۔ سب نے کہا اس بچے کو پیدا ہوتے ہی مار دو،
یا پھر کسی کے حوالے کر دو، مگر تجھے پتہ ہے قاسم میں نے منع کر دیا، نہیں، یہ میرا بچہ ہے، میرے وجود کا حصہ ہے، اب اگر یہ دنیا میں آ گیا ہے تو میں اسے پالوں گے، اور اللہ کا احسان دیکھ تم صحیح سلامت میری گود میں آئے، اور اب میرے قدموں میں بیٹھے صرف تم ہی میری خدمت کر رہے ہو، جبکہ میں نے ان کا ہاتھ چوم لیا تھا۔ وقت تو اور تیزی سے گزارا تھا اور میرے تمام پیپر مکمل ہو گئے تھے، اب مجھے صرف اپنے رزلٹ کا انتظار تھا۔ میرا ارادہ رزلٹ کے بعد کسی اچھی جگہ نوکری کی تلاش میں نکلنا تھا۔ آج معمول کا ہی دن تھا، میں اپنی مخصوص جگہ بیٹھا لوگوں کے جوتے پالش کر رہا تھا، جب اچانک ایک چمچماتی ہوئی گاڑی میرے سامنے رکی تھی، اور میں نے سر اٹھا کر دیکھا تو وہی شخص اپنی گاڑی سے باہر نکل رہا تھا، اور میں اپنا سب کام چھوڑ کر کھڑا ہو گیا تھا، اور میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ میرا بس نہیں چل رہا تھا اور اس انسان کے گلے لگ جاؤں، مگر اچانک اس نے آتے ساتھ ہی مجھے پھولوں کے ہار پہنائے تھے۔ میرے اوپر پھول برساتے ہوئے اس نے میرا ماتھا چوم لیا تھا اور مجھے دیکھتے ہوئے بولا، تم نے میرا پیسہ ضائع نہیں ہونے دیا، تم بار ٹاپ کر چکے ہو، اور تمہیں علم ہے تم نے کیا مارکا مارا ہے۔ جبکہ میں ایسا ہو گیا تھا جیسے کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ میں کوئی ان پڑھ نہیں رہا تھا، مجھے معلوم تھا بار ٹاپ کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ اس آدمی نے وہی کھڑے ہو کر میرے نام کی سب میں مٹھائی تقسیم کی تھی، اور اپنے ساتھ وہ مجھے اپنے گھر لے گیا تھا، اور اس کا گھر بہت خوبصورت تھا، اعلیٰ طرز پر بنا ہوا۔ وہاں پر اس نے مجھے اپنا اسسٹنٹ رکھ لیا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ جب تک تم اپنی مکمل پڑھائی نہیں کر لیتے تب تک تم میرے ساتھ جاب کر سکتے ہو، اور میں تمہیں مہینے کے 50,000 روپے دوں گا۔ جبکہ میں فوراً ان کی بات پر ایمان لے آیا تھا، اور میں نے گھر آ کر جب اماں کو بتایا تو وہ بھی بہت خوش ہوئی تھی، اور انہوں نے ڈھیروں دعائیں دی تھی۔ کہتے ہیں نا، ماں کی دعا جنت کی ہوا، اور یہ بات حقیقت ثابت ہوئی تھی۔ میں اس آدمی کے پاس جاب بھی کر رہا تھا اور اپنی آگے کی پڑھائی بھی جاری رکھی ہوئی تھی، حالانکہ میرا ارادہ صرف میٹرک تک تھا حاصل کرنے کا تھا۔ ہمارے گھر کے دن تبدیل ہو گئے تھے، میرے بھائیوں نے مجھ سے حسد جلن کرنا شروع کر دی تھی، مگر میری ماں باپ میرے ساتھ تھے، اور مجھے اب کسی چیز کی پرواہ نہیں تھی، اور میں نے ارادہ باندھ لیا ہے کہ میں آگے بڑھ کر CSS کا امتحان دوں گا اور کمشنر کی پوسٹ حاصل کروں گا۔ بس آپ سب میرے لیے دعا کرنا، میرے چھوٹے چھوٹے خواب پورے ہو جائیں۔ میں نے پوری زندگی میں صرف ایک سبق سیکھا ہے، دنیا میں ابھی اچھائی ختم نہیں ہوئی، جہاں برے لوگ موجود ہیں وہاں اچھے بھی موجود ہیں، جو آپ جیسے روڈ پر بیٹھے بچوں کا بھی خیال کرتے ہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پھر خوب نوازتا ہے۔ ناظرین، یہ کہانی ہمیں ایک ایسا گہرا اور متاثر کن سبق دیتی ہے جو نہ صرف انسان کی زندگی بدل سکتا ہے بلکہ پورے معاشرے کو ایک نئی سمت دے سکتا ہے۔ یہ سبق محنت، خلوص اور نیت، موقع کی پہچان، علم کی قدر، انسان دوستی اور حوصلہ افزائی کی طاقت پر مبنی ہے۔ ایک بچہ جو اپنے خاندان کے 10 بہن بھائیوں میں سب سے چھوٹا تھا اور بچپن ہی سے زندگی کی کٹھنائیوں کا سامنا کر رہا تھا، سڑکوں پر جوتے پالش کر کے اپنے وجود کو سنوارنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن اس کی سوچ، اس کی خواہش اور اس کا عزم اس کے حالات سے کہیں بلند تھے۔ اور یہ بچہ جب بڑی گاڑی والے صاحب کو جوتے پالش کرتا دیکھتا اور تو محض روپے لینے پر خوش ہونے کے بجائے سبز نوٹ کو علم کا وسیلہ بنانا چاہتا تھا۔ اور یہ بات ظاہر کرتی ہے کہ اصل دولت علم ہے، اور جب ایک بچہ خود سے یہ سمجھے کہ کتابیں اس کی دنیا بدل سکتی ہیں تو یہ اس کے شعور کی بلندی اور بصیرت کا ثبوت ہے۔ اور اس بچے نے وہ سبز نوٹ کتابوں کی صورت میں مانگا، اور یہی وہ لمحہ تھا جس نے اس کی تقدیر کا دھارا موڑ دیا۔ بڑی گاڑی والے صاحب نے صرف کتابیں ہی نہیں خریدی بلکہ اسے اسکول میں داخل کروا کر اس پر اعتماد کا اظہار بھی کیا، اور اس ایک نیکی نے نہ صرف اس بچے کی زندگی بدلی بلکہ یہ معاشرتی شعور کی بھی بہترین مثال بن گئی۔ اگر ہم کسی غریب، نادار یا محنت کش بچے کو صرف چند لمحے کی توجہ اور سہارا دیں تو وہ مستقبل کا درخشندہ ستارہ بن سکتا ہے۔ یہ بچہ اسکول میں دل لگا کر محنت کرنے لگا، علم کے میدان میں آگے بڑھتا رہا، اور جب وہ 10ویں جماعت کا امتحان دے چکا تھا تو پھر وہی سڑک، وہی جوتے پالش کرنے کی جگہ وہی بچہ، لیکن اب اس کے گلے میں پھولوں کے ہار تھے، اور لوگوں اس کی کامیابی پر مبارکباد دے رہے تھے۔ اور یہ واضح پیغام ہے، محنت کبھی رائے گاہ نہیں جاتی،
اور جو انسان خود اپنی قسمت بدلنے کا جذبہ رکھتا ہے وہ دنیا کی ہر رکاوٹ کو عبور کر سکتا ہے۔ اور اس کہانی سے ہمیں یہ بھی سیکھنے کو ملتا ہے، کسی کی مدد صرف خیرات دینے سے نہیں ہوتی، بلکہ اصل مدد تب ہوتی ہے جب آپ کسی کو اپنے پیروں پر کھڑا ہونے کا موقع دیں، اس کی تعلیم کا انتظام کریں اور اس کی خودی کو مجروح کیے بغیر اس کا ہاتھ تھامیں اور اسے یہ احساس دلائیں وہ بھی اہم ہے اور وہ بھی قابل ہے اور وہ بھی کچھ کر سکتا ہے۔ معاشرے کو ایسے ہی شعور رکھنے والے افراد کی ضرورت ہے جو دوسروں کے لیے روشنی کا مینار بنے، اور اس بچے کی مثال ہمیں یہ بھی سکھاتی ہے کہ غربت، محرومی اور مجبوری انسان کے خوابوں کو کچل نہیں سکتی جب تک کہ انسان خود ہار نہ مانے۔ وہ چھوٹا سا لڑکا جوتے پالش کرتے ہوئے بھی خواب دیکھ رہا تھا، اور جب اسے موقع ملا تو اس نے ان خوابوں کو حقیقت میں بدلنے کی ٹھان لی۔ اور اس کا کردار یہ بھی بتاتا ہے کہ عزت نفس اور خودداری انسان کی اصل پہچان ہوتی ہے، کیونکہ اس نے خیرات مانگنے کے بجائے تعلیم کے لیے مدد مانگی، اور یہی رویہ اس کی کامیابی کی بنیاد بنا۔ معاشرے میں موجود ہر فرد کو اس کہانی سے سیکھنا چاہیے۔ ہمیں غربت زدہ بچوں کو صرف رحم کی نگاہ سے نہیں دیکھنا چاہیے، بلکہ انہیں آگے بڑھنے کے لیے علم، اعتماد اور حوصلے کی روشنی دینی چاہیے۔ اور آخر میں یہ سبق انتہائی اہم ہے، اگر ایک بڑی گاڑی والا صاحب اس بچے پر اعتماد نہ کرتا اور اسے کتابیں نہ دلواتا تو شاید یہ بچہ ہمیشہ سڑکوں پر جوتے پالش کرتے زندگی گزار دیتا۔ لیکن چونکہ ایک شخص نے نیکی کی نیت سے اس پر وقت، توجہ اور وسائل صرف کیے، اس لیے وہ بچہ معاشرے کے لیے مثال بن گیا۔ یہ کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ہم سب کسی کی زندگی بدل سکتے ہیں اگر ہم نیت، اخلاص اور محبت کے ساتھ کسی کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اور یہ بھی کوئی شخص چاہے جتنے بھی گھٹن حالات میں کیوں نہ ہو، اگر وہ محنت کرے، خود پر یقین رکھے اور علم حاصل کرنے کی جستجو رکھے تو کامیابی اس کے قدم چومے گی۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی یہ کہانی کیسے لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بروقت پہنچ سکے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔